لیول پلینگ فیلڈ کے رو رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو تو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. 2007 کے الیکشن میں 2008 کے الیکشن میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. 2013 کے الیکشنز میں دہشت گردوں سے کھلوایا گیا کہ پیپلز پارٹی کو ہم کیمپین نہیں کرنے دیں گے. خان صاحب کو، نون لیگ کو، باقی تو ان کو این او سی ٹی ٹی پی کی طرف، مگر پیپلز پارٹی کو کیمپین نہیں کرنے دیں گے. 2018 کے الیکشنز میں آپ کے پاس آئے تھے. وہ ہمیں ہمایوں خان صاحب کے گھر کے باہر سے نہیں نکلنے دے رہے تھے. وہاں ان کی چھت پہ کھڑے ہو کے میں نے آپ سے خطاب کیا. تو آج 2018 میں الیکشنز، یہاں بھی وہ کہتے رہے، ان الیکشنز میں بھی وہ کہتے رہے کہ موسم تو بہت برا ہوگا. ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ دہشت گردی کے خطرہ ہے. میں نے کہا کہ میرے ملکان کے جیالو بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنا ملکن نہیں جاؤں، اور آج میں اپنا ملکن میں کھڑے ہو کے اپنے ملکن کے بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ نے تو کیا کیا نہیں دیکھا ہے. آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، شہادتیں قبول کی. آپ نے سلیکٹڈ جو راج تھا وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑا. آپ کے پاس 8 فروری کو ایک موقع ہے. 8 فروری کو ایسا موقع ہے کہ آپ ملکان کے نمائندے، ان کے اصل نمائندے جن کا تعلق آپ سے آج سے نہیں 3 نسلوں سے چلتے آ رہے ہیں، آپ اپنے نمائندے کو منتخب کر کے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے تمام مسائل کے، تمام بحران کے مقابلہ مل کے کریں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان کہ یہ تو بدقسمتی ہے کہ ہم 2024 میں ہیں، اور آج ایک بار پھر الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. جو اس سے پہلے وزیر اعظم تھا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اس سے پہلے 2018 اور اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھا وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، اور ان کے مخالف جشن منا رہے ہیں. تو اس سے پہلے 2018 میں تب کبھی بھی وزیر اعظم کو موقع نہیں ملا کہ وہ الیکشن لڑ سکے، ان کے مخالف جشن منا رہے تھے. اس سے پہلے گیلانی صاحب آپ کا وزیر اعظم تھا، اس کو ایک خط نہ لکھنے پہ نااہل کیا گیا، اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، وقت کے مخالف جشن منا رہے تھے. آج میں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جشن تو نہیں منا رہے ہیں. ہم جشن تو نہیں منا سکتے، اس لیے ہم جمہوری پسند لوگ ہیں، ہم قائد عوام کے جیالے ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے ہیں. شہید بی بی نے ہمیں اس قسم کی سیاست نہیں سکھائی تھی، مگر ضرور میں ان سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا، وہ پرانے سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا جو یہی روایتی سیاست ہر 5 سال بعد کرتے ہیں. خان صاحب بھی یہی پرانی سیاست، تبدیلی کا وعدہ کر کے یہی پرانی سیاست، نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتا آ رہا تھا. میاں صاحب بھی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست، دوسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست،
तीसरी दफा वजीर आजम बना, थोड़ा ब्रेक के बाद यही नफरत और तकसीम की सियासत। और चौथी दफा खुदा न खास्ता बन ही जाता है तो आपको यही पुरानी सियासत है। इन तमाम पुराने सियासतदान को कहना चाह रहा हूं कि आप पाकिस्तान के अवाम के साथ इस तरीके से ना खेले, इस मुल्क की मईशत के साथ इस तरीके से ना खेले। खान साहब ने इस मुल्क के नौजवानों को उम्मीद दिलाया था कि मैं तब्दीली लेकर आऊंगा, लेकिन जब वो वजीर आजम बना तो वो सिर्फ और सिर्फ यू टर्न का सियासत करता था। मियां साहब ने वादा किया कि वो एक रेकन्सिलिएशन का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक सियासत करेगा, वो वोट का इज्जत करवाएगा। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या वो नून लीग वाले वोट का इज्जत कर रहे हैं? खान साहब कहता था कि मैं इन सब को जेल में डालूंगा। खान साहब कहता था कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, ये भी चोर है। जो खान साहब के साथ था वो तो फरिश्ते, जो खान साहब के मुखालिफ थे वो तो चोर। अब मैं क्या कहूं, जश्न तो नहीं मनाऊंगा, मगर इतना कहूंगा कि खान साहब को खुद तौबा करना चाहिए। खान साहब को एहसास होना चाहिए और मियां साहब के एहसास होना चाहिए कि आपको मुकफ़ाते अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा। पहले मियां साहब ने अपने दौर हुकूमत में जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, भुट्टो की बेटी के खिलाफ जाली केसेस बनाए थे, सियासी इंतकाम करता था, मुकफ़ाते अमल ये था कि मियां साहब को खुद अपने बेटी के साथ इसी किस्म का इंतकाम की सियासत देखना पड़ा। खान साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। खान साहब ने तो हद कर दी, वो तो सियासी मुखालफीन के